هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء۔ اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا کہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے من لدن کا، لدن کا جو ایک چیز ظاہر کرتا ہے کہ وہ کوئی عام نہ ہو، اپنے خاص خزانوں سے عطا فرما۔ جو پچھلی آیت میں حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا نا، قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہے، عند اللہ لدن کا، لدن کا مطلب اپنے خاص خزانوں سے، خاص اپنی رحمت سے مجھے عطا فرما۔ اور حبلی، حب کا جنرلی جو مطلب کیا جاتا ہے کہ جو بغیر استحقاق کے، بغیر ڈیزرو کیے ہوئے کوئی چیز دی جائے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور اولاد دیجیے، اور اولاد کیسے؟ طیب اولاد، طیب اولاد دیجیے، اور جو بہترین ہو، پاکیزہ، نیک۔ انک سمیع الدعاء، سمیع کا میں نے عرض کر دیا تھا کہ سمیع سے مراد ہوتا ہے جو ہمیشہ سننے والا ہو، ہمیشہ سننے والا، اور سامع جو ابھی سن رہا ہے، یعنی اللہ سمیع ہے، ہمیشہ دعائیں سنتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے ہاں دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہو سکتا ہے۔ یہ والی جو دعا ہے یہ ان لوگوں کو، بلکہ سب کو ہی مانگنی چاہیے، کہ اس میں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرمائے، یعنی جن کو تو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم کیا ہوا ہے یا ابھی تک جن کی اولاد نہیں ہے، ان کو تو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ جن لوگوں کو بھی ابھی مطلب اپنی اولاد جو چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی اس لیے ضروری ہے کہ اس میں ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ من لدن کا، ایک تو اپنے خاص خزانوں میں سے عطا فرما، اور کیا عطا فرما؟ ذریۃ طیبہ، طیب اولاد، بہترین اولاد، سکھ دینے والی، عافیت والی۔ یہ ہر دعا کا ایک وقت ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ جل شانہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے، یا کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جب اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ فوراً پوری ہو جاتی، اور یہی زکریہ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اور زکریہ علیہ السلام نامعلوم کتنے سالوں سے یہ دعا کر رہے تھے، لیکن اس وقت جو ان کی کیفیت بنی، اس وقت رزق دیکھ کے، بے موسم کے پھل دیکھ کے، اور ایک جو ان کے ذہن میں وہ ایک چیز آئی کہ اللہ آپ نے ان کو بھی تو دیا ہے، ان کو بھی تو آپ ہی نے دیا ہے، تو اے اللہ مجھے بھی عطا کیجیے۔ تو اب کچھ فرماتے ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات ان سے جب دیکھی اور یہ بات ہوئی، تو ان کے ذہن میں جب آیا دعا کا، تو وہ وہیں پہ مریم علیہ السلام ہی کے حجرے کے اندر نماز میں اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ وہاں سے اپنے حجرے میں تشریف لائے، اپنی محراب میں تشریف لائے، اور وہاں پہ نماز پہ کھڑے ہو گئے۔ تو اگلی جو آیت ہے وہ بہت خوبصورت ہے، فَنَادَتْهُ، تو آواز دی ان کو، الملائکہ، فرشتوں نے، وہوا، اور وہ، قائم، کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں، اپنے کوارٹرز میں، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، بے شک اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ ان اللہ، یہ کہ یبشرک، آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والے ہیں، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی یا اللہ کے کلمے کی، وسیداً، اور سردار ہیں، سید ہیں، وحصوراً، اور خود پہ اپنی نفسانی خواہشات پہ قابو رکھنے والے ہیں، نیک ہیں، ونبیًا، اور نبی ہیں، من الصالحین، صالحین میں سے۔ اس آیت سے ہمیں دو امپورٹنٹ چیزوں کا اور پتہ چلا۔ ایک یہ کہ دعا کا اصل مقام جو ہے وہ نماز ہے، نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ۔ جب یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی،
جب انہوں نے دیکھا، جب ان کے اندر وہ ولولہ اٹھا کہ جب اللہ ان کو بے موسم کے پھل دے سکتے ہیں اور جب اللہ سب کو دیتے ہیں تو میں کیوں نہ مانگوں۔ وہوا قائم یصلی فی المحراب، وہ اللہ کے سامنے کھڑے تھے، قیام میں اللہ سے مناجات کریں، اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ سے بات کریں۔ اور جب وہ کھڑے ہی تھے، ابھی نماز ختم نہیں کی تھی، تو فرشتے تشریف لے، اور ایک فرشتہ نہیں، پورا پرا فرشتوں کا، پورا ایک مجمع فرشتوں کا آیا، اور جس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ بہت سارے فرشتے تھے جنہوں نے آ کے مبارکباد دی، اور پھر جبرائیل علیہ السلام جو کہ سردار ہیں فرشتوں کے، پھر وہ تشریف لائے اور انہوں نے خوشخبری سنائی کہ اللہ آپ کو یحییٰ کی جو ہے وہ خوشخبری دیتے ڈائریکٹلی۔ ایک تو اللہ کی طرف سے، اور دوسرا اللہ نے باقاعدہ ان کا نام بھی بتا دیا، اور یہ یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، یحییٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کا نام خود رکھا، خود یحییٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ اور یہاں پہ بھی آتا ہے، اور دوسری جگہ سورہ مریم کے اندر آتا ہے کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، یعنی زکریا علیہ السلام کو یہ بھی اطمینان دلا دیا کہ یہ جو بیبی ہوگا یہ بڑا ہو کے ایک لڑکا، غلام کہتے ہیں 9-10 سال کے لڑکے کو، جو سورہ مریم کے اندر آتا ہے۔ اور ساتھ صرف یہ نہیں کہا کہ آپ کو وہ لڑکا بتایا، اب انہوں نے مانگا کیا تھا؟ ذریۃً طیبہ، اللہ نیک اولاد۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ سب سے پہلے وہ مصدق ہوں گے، تصدیق کرنے والے ہوں گے، کس کی؟ بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلموں میں سے ایک کلمے کی۔ اور وہ کلمے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک کلمہ ہے، جو اللہ کے کلمہ کن سے جن کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی ہے۔ اور صرف یہ نہیں ہوگی کہ وہ ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، بیسیکلی یحییٰ علیہ السلام رائٹ ہینڈ تھے عیسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر مقام پہ کھڑے ہونے والے، ان کی تصدیق کرنے والے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی ہیں۔ ایون کہ ان کی والداؤں کے بارے میں یہ آتا ہے اسرائیلیات کے اندر کہ مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے کہا، جو زکریا علیہ السلام کی زوجہ تھیں، یحییٰ علیہ السلام کی والدہ، کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا جو بیبی ہے پیٹ میں وہ لپکتا ہے آپ کی طرف، جیسے یہ دونوں بچوں کی آپس میں ایک اٹریکشن ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ اس طرح تھے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے۔ اور یحییٰ علیہ السلام کا مقام بلند تھا کہ وہ کیا تھے؟ وہ نبی تھے، نبی من الصالحین۔ اور یہاں سے ہم یہ دیکھیں کہ جب مانگا زکریا علیہ السلام نے کہ اے اللہ مجھے کیا عطا فرمائیے، مجھے عطا فرمائیے ایک نیک اولاد، ذریۃ طیبہ، تو اللہ نے کیا کہا کہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور سیدن، اور صرف ان کا یہ نہیں رتبہ ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے، بلکہ وہ خود سردار ہوں گے۔ سید کہتے ہیں اس شخص کو جو قوم کی جو ہے جتنی ذمہ داریاں جس کے اوپر ہوں، جو قوم کے لیے فکر مند ہو، جو قوم کے لیے ڈیسیجنز لینے والا، ان کا سردار جو ہے، تو وہ خود سید ہوں گے، وہ خود سردار ہیں، ان کی اپنا ایک مقام ہے۔ وہ حصوراً کا مطلب ہے جن کو اللہ نے اپنے نفس پہ قابو دیا ہوگا، انتہائی پاک دامن، انتہائی شرمیلے، انتہائی جسے ہم کہتے ہیں کہ پاکیزہ۔ یہ یحییٰ علیہ السلام کی صفت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ تھی ہی نہیں، خواہش ہی نہیں تھی، نہیں، اس کے اوپر قابو کرنے والے۔ وَنَبِيٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، آپ نے زکریا علیہ السلام مانگا تھا ذریۃ طیبہ، اللہ آپ کو ایسا نبی دے گا جو کہ لیگیسی کو، صالحین کی لیگیسی کو قائم رکھنے والا ہو، جو صالحین میں سے ہوگا۔ اور جو ان کا نام اللہ نے رکھا یحییٰ، یحییٰ کے اندر دو طرح کی صفات آتی ہیں۔ یحییٰ ایک آتی ہے حی سے، حی کیا آ گیا؟ حی ہوتا ہے زندہ، وہ زندہ ہوں گے۔ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی، اور شہید کیا ہوتے ہیں؟ ہمیشہ زندہ ہوتے۔ اور بیپٹسٹ ان کو کہا جاتا ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں جان دی بیپٹسٹ، جان ان کا انگلش کا ورڈ ہے جان،
یحییٰ علیہ السلام کو جان کہا جاتا ہے، اور یہ جان دی بیپٹسٹ کہلاتے ہیں، بپتسمہ کرنے والے، پاکیزہ کرنے والے۔ یہ عیسائیوں کے ہاں ایک رسم سی ہے کہ وہ نا یہ پانی سے نا پاکیزہ کرتے ہیں، یعنی یہ پانی ڈالنے سے نا آپ کے گناہ جو ہے وہ، یعنی جب آپ اس کو ایک اسپیسیفک پروسیجر ہے جس کو بیپٹزم کہتے ہیں، بیپٹائز کرنا اس کو کہتے ہیں، بچے کو بیپٹائز کریں جی، کہ اس کو گناہوں سے پاک کریں، شیطان سے پاک کریں اینڈ سو آن۔ تو ان کو شہید کیا گیا، جب ان کو شہید کیا گیا تو یحییٰ علیہ السلام زندہ رہے۔ اور دوسری لحاظ سے میں کہتا تھا کہ وہ کیسے زندہ ہیں، کہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کا انتہائی قریبی اور رائٹ ہینڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اس کے لحاظ سے بھی ان کا نام ایک زندہ ہے وہ ہمیشہ۔ اور قرآن نے بھی ان کو بہت ویلیو دی ہے، سید کہا ہے، حصوراً کہا ہے، نبیًا کہا ہے، اس لحاظ سے بھی زندہ ہیں۔ اور چونکہ شہید ہوئے تو شہادت بھی اللہ نے ان کو عطا کی، تو اس لحاظ سے بھی وہ جو ہے وہ زندہ ہے۔ پتہ نہیں زکریا علیہ السلام نے کتنی مرتبہ دعا کی ہوگی، ہزاروں مرتبہ کی ہوگی، لیکن وہ ایک لمحہ تھا کہ جب انہوں نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، تو اللہ نے فوراً پوری کر دی۔